صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صرف تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خالص نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ ہمارے ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دل سے یقین رکھیں اور ہر وقت اس تصور کو اپنے سامنے حاضر و ناظر رکھیں کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے ایمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، نہ اللہ کے سوا ہماری کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، نہ کوئی اللہ کے علاوہ ہمیں پریشانیوں سے اور تمام طرح کی بیماریوں سے نجات دینے والا ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ سب کچھ ہمیں اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، اور خاص طریقے سے تقدیر پر ہمارا ایمان کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور ہمارے مقدر سے زیادہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، پھر ہم یہ یقین و ایمان رکھنے کے باوجود یہ سوچنے لگیں کہ ہم کسی دولت مند آدمی کو خوش کر دیں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی ہمیں فائدہ پہنچ جائے، کسی اپنے وقت کے عہدیدار اور منتری سے تعلق قائم کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ تو اے ایمان والو، کیا کوئی منتری تقدیر سے زیادہ آپ کو دے دے گا؟ کیا کوئی دولت مند تقدیر سے زیادہ آپ کو نواز دے گا؟ تو پھر کائے کے لیے کسی کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہو؟ کیوں کسی سے کوئی امید رکھ رہے ہو؟ اپنی عبادتوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی شکلوں اور صورتوں کو کیوں، اسلام کی تمام ان نعمتوں کو ذریعہ اور واسطہ کیوں بناتے ہو لوگوں سے ان کی نعمتیں حاصل کرنے کا اور ان کی دولتیں حاصل کرنے کا؟ کوئی بھی اگر بڑی سے بڑی بھی دولت دے دے گا تو وہ جب ہی دے گا جب اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوگی، اور جب لکھی ہوگی تو وہ کسی راستے سے بھی اللہ دلوا دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا یہ رہتی تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دینا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کا بھی نصیب تیرے حکم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ نصیب اسی نے لکھا ہے، نصیب بھی جب کام کرے گا جب اس کا حکم ہوگا کہ اے میرے لکھے ہوئے میرے بندے کے لیے کام آ جا، تب وہ لکھا ہوا کام آئے گا، ورنہ لکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھو، کیوں تجھ مجھ کے سامنے رکھتے ہو؟
حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام کے ساتھ جماعت میں آپ بھی شریک ہو گئے، برابر والے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو انہوں نے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ نماز میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر منہ سے نکل بھی جائے تو نماز اس سے خراب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر برابر والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو وہ جواب ہو گیا، اور جواب کو دنیا کے کلام میں سے مانا جاتا ہے، جو یرحمک اللہ کہے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ انہوں نے نئے نئے مسلمان تھے، سنا تھا کہ کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہہ دو، اس نے برابر والے نے الحمدللہ کہا تو انہوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو اب صحابہ نے موڑ کے ان کو کنیائی آنکھوں سے گھورا تو وہ غصہ دکھانے لگے اور اپنے رانے پیٹنے لگے۔ اس زمانے میں سیدھے سچے مسلمان ہوتے تھے، سیدھے سچے لوگ ہوتے تھے، ذرا کوئی گھور دے تو آپے سے باہر ہو جائیں، آگ بگولا ہو جائیں۔ کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے سوچا نماز میں ہوں، کیا کہوں ان سے، جیسے تیسے نماز اپنی مکمل کری۔ جب نماز ہو گئی تو شکایت پہنچی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بلایا آپ کو، ارے بھائی یہ کیا کر رہے تھے تم، غصہ دکھا رہے تھے نماز میں اور یرحمک اللہ کہہ دیا۔ یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نئے نئے مسلمان ہو کر آئے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں ہماری۔ کہا ہم زمانہ جاہلیت میں جادوگروں، کاہنوں، پنڈتوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے اپنے حالات پوچھتے تھے، بھائی ہم یہ سفر کریں یا نہیں کریں، یہ کاروبار کریں یا نہ کریں، یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اب تک چلے گئے تو چلے گئے، اب آئندہ مت جانا ان کے پاس، یہ کہانت اور جادوگری اور پنڈت گیری کوئی چیز نہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ فالیں بھی کھلواتے ہیں اپنی، کہ فال کھول کے ہمیں بتا دو کہ صاحب یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک بد فالی ہوتی ہے، ایک نیک فالی ہوتی ہے۔ نیک فالی تو یہ ہے کہ کوئی اچھا لفظ سنا اور اچانک آواز آئی کہ تمہارا کام ہو جائے گا تو کام شروع کر دو اس سے۔ لیکن بد فالی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے بلی راستہ کاٹ گئی، کتا راستہ کاٹ گیا، شکار کو جا رہے تھے کسی نے ٹوک دیا کہاں جا رہے ہو، فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، تم اپنا کام کرنے نکلے ہو تو اللہ کے بھروسے پر نکل جاؤ، اس کی پرواہ مت کرو کہ ٹوک دیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ بد فالی اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھے تو بعض صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بھوشیاں واڑی کرتے ہیں کہ صاحب آئندہ یہ کام ہو جائے گا، تو کوئی بات اس میں سے صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شیطانوں سے تعلق ہے، اور شیطان ایک کے اوپر ایک اپنی سیڑھی بنا کر ایک شیطان کے اوپر دوسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے، دوسرا تیسرے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور آسمان میں جو اللہ نے فیصلے فرمائے ہیں وہ اپنے فرشتوں کو بتائیں، وہ فرشتے اللہ کے فیصلے لے کر بادل میں اتر آتے ہیں اور وہاں پر آپس میں گفتگو کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے آئندہ فلاں زمانے میں اس کا فیصلہ کیا ہے، فلاں دن اس بات کا فیصلہ کیا ہے، فلاں دن اس بات کا۔ تو وہ جو سب سے اوپر والا شیطان فرشتوں کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ ان باتوں میں سے کوئی بات سن کے اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ فرمایا وہ اپنے نیچے والے کو، وہ اپنے نیچے والے کو، اور سب سے نیچے والا اس کا تعلق دنیا کے کسی کاہن، جادوگر یا پنڈت سے ہوتا ہے، وہ اس کے کان میں پھونک دیتا ہے، کہا جائے گا کہا ایسے پھونکتا ہے جیسے مرغی کٹ کٹ کرتی ہے، ایسے ہی کٹ کٹ کر کے ان کی کوئی بھاشا ہوتی ہے اس میں بتا دیتا ہے۔ تو ایک بات یا دو باتیں تو ان میں سے وہ سچی ہو جاتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اب 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے اور ان ایک دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگنے لگتی ہے اس کے پاس۔ فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک تیز آگ کا انگارہ مارتا ہے اس کے شیطان کے، جو کبھی تمہیں چلتا ہوا تیز ستارہ نظر آتا ہے کہ بھائی تارا جا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ،
ہمارا وہ شہاب ہوتا ہے، شہاب ثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ اس شیطان کے مارا جاتا ہے جو سن رہا ہے اوپر بات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بات سن نہیں پایا فرشتے کی، پہلے ہی لگ گیا اس کے، تو پھر وہ نیچے والے کو نہیں پہنچا پاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے سن کے جلدی سے نیچے والے کے کہہ دی اور بعد میں لگتا ہے اس کے وہ آ کر، تو اس کی وہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک آدھ بات اس میں سے سچی اللہ کا فیصلہ کیا ہوا ہوتی ہے، اور باقی اس میں ملاوٹ والی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ بتا دیتے ہیں کہ صاحب فلاں ستارے سے یہ ہوتا ہے، فلاں ستارے کے ذریعے یہ ہوتا ہے، تمہارا جو ہے فلاں ستارے سے تعلق ہے، تمہاری راشی یہ ہے، تمہاری راشی آج کل جو ہے وہ اس میں ستارہ گردش میں چل رہا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب دھوکے بازی ہے، اور یہ سب اللہ کے بندوں کو ان کے دین سے ہٹانے والی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جو آنے والی باتوں کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بتا دیں گے، اگر کوئی ان کے پاس جا کر اپنی بات ان سے کہتا ہے اور انہیں سچا مان لیتا ہے تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رات کو بارش ہوئی تو صبح کو آپ صحابہ کے سامنے فرمایا کہ آج رات جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے کچھ تو ایمان رکھنے والے ہوئے، کچھ کفر کرنے والے ہوئے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ستاروں کے ساتھ کفر رکھتے ہیں اور ستارہ پرستوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے اثر کی وجہ سے یہ بارش ہو گئی ہے، فرمایا وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ستارے کے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ کوئی ستارہ بارش کراتا ہے، نہ کوئی اور صورت کراتی ہے، بارش بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نیک عمل کرنا ہے تو خالص اللہ کے لیے کرو، اللہ سے اپنی دوستی بڑھاؤ، اللہ سے کنیکشن جوڑو، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ۔ جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اس سے مانگو گے مرادیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کے اللہ کے دربار سے مرادیں پوری ہوتی ہیں اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا تعلق اپنے ذات گرامی سے وابستہ رکھے اور اپنے دربار سے ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پرخطر حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اے اللہ دین سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے، علم دین سے ناسمجھی ہے، لوگ طرح طرح کی وباؤں، آفات و بلیات، بہکانے والوں کے بہکاوے کے بھی شکار ہو رہے ہیں۔ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما، قرآن و حدیث پر سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے دین پر مکمل ہمارا یقین و ایمان قائم رکھ، اسی یقین و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اسی یقین و ایمان کے ساتھ آخرت میں ہمارا معاملہ فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا